تو 12 سال تک دین خدا کا جو جھنڈا تھا میرے رسول علیہ السلام نے بلند رکھا. آپ کی جو محفل ہوگی نا ادھر بھی یہی ہوگا انشاءاللہ. اور اسی محفل کے صدقہ اللہ بیٹیوں کو بیٹے عطا فرمائے گا. عہد کرنے، ارادہ کرنے، نیت کرنے انشاءاللہ. اب تو میں نے ویسے بھی وہ وائرل کر دینا کہ اس وقت محفل ہے بظاہر کی محفل، نہ تسبیح پڑھو نہ کچھ پڑھو، باقی سب کچھ کرو، دین کے اپنے نام سارے کرو. ایک محفل ذکر خدا مصطفیٰ کی، تمہارے مسئلے حل انشاءاللہ. تو 12 سال تک انہوں نے یہ کیا. کبھی ابو جہل کو مقبول رہا ہے نبی کریم علیہ السلام کو دھوکہ دے کے طور پہ اندر بلال اوپر تھے، پتھر مار کر نوٹ دیا. ڈاکٹر صاحب آپ آ گئے بچے ذرا پیچھے بیٹھے، ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑے سیکنڈ حضور انداز بیٹھے. اچھا، مختلف طریقوں سے میرے رسول علیہ السلام کی جان مبارک کو ہر وقت خطرے میں ڈالا ہوا تھا. کبھی کانٹے بیچ رہے ہیں، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی ناپاک کوئی رکھی جا رہی ہے، کبھی محاصرہ کیا جا رہا ہے. کئی کے ساتھ تک کھانا پانی بند، بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کو کہتے ہیں. نہ وہاں پہ پانی جانے دیتے تھے نہ کھانا جانے دیتے تھے. شیعہ بے طالب کے اندر معصوم کر دیا تھا. اور اصل میں یہ ہوتا اس لیے کہ کسی سے کوئی کام کروانا ہو، سمپل سی بات ہے. آپ میں سے غرض نہیں ہے نا کسی سے کام کروانا ہو، وہ کام نہ کر رہا ہو. جے میرے بات کو وہ ویسے نہیں ہے. رسول پاک کا حکم ہے سبحان اللہ، اس میں تو لفظ نجائز کا نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہر کام اللہ رسول کے، اللہ کا، اللہ کی بات ہے. سبحان اللہ. قرآن حدیث پاک کے مطابق تکلیف ان کو یہ تھی کہ بارش برسانے والا خدا پہلے اور تھا، رسول کہتے ہیں یہ ہی ہے. ان کے عقیدے کے مطابق مشرک تھے، سارے کافر تھے، بدعقیدہ تھے. ان کے مطابق بیٹی دینے والا خدا اور ہے، نعوذ باللہ، بیٹے والا اور ہے، روزی والا اور ہے، شادی والا اور ہے، نکاح والا اور ہے، سفر میں جاؤ تو پناہ سے مانگو وہ اور ہے. مختلف کمال ہے. یہ آج بھائی ہمارے سامنے 12 سال ہو گئے اسی بات کی رٹ لگائے گئے، فرما رہے ہر وقت جب بھی سنو اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک، سارا کچھ وہ ایک کیسے رہ سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے. رسول پاک کے فرمان سے ہل گئے تھے، اندر سے ہل گئے تھے. یہ بجلی کا کڑکا تھا یا قوم ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سبحان اللہ. یہ ہمارے مصطفیٰ ہل گئے تھے اندر سے. وہ چل کر صبح قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ. اگر تم نے ایسے بولنا تو پھر مزہ. سبحان اللہ. سبحان. یہ تو صرف سلیم صاحب کی بات آتی ہے، کوئی اور بات نہیں کسی کی. سبحان اللہ. سارے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتر کر حرا سے صبح قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. سبحان اللہ. وہ بجلی کا کڑکا تھا جب رسول بولے، اس پر مولانا حالی فرماتے ہیں کہ بلا پر حضور سے میں نے خود سنا سیکھا. وہ بجلی کا کڑکا تھا پرنسپل صاحب، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا قوم ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. سب کے ذہن بن گئے تھے کہ واقعتاً ایک وحدہ لا شریک رب ہے. سبحان سبحان سبحان. یار آج مجھ سے ووٹنگ والے کہتے ہیں نا مجھے 5000 لوگ مجھے ووٹ دینا. آج میں بھی کہتا ہوں مجھ سے کمنٹ میں ڈالو، جتنے لینے لوگ پر میرے رب کی شان بیان کرو. سبحان اللہ. ابھی نہیں بول رہے ہو. سبحان اللہ. شان خدا مصطفیٰ نے بولو یا نہ بولو. سبحان اللہ. آئندہ سال میرا پاک کے مہینے میں کون ہوگا تو کون نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے. بے شک بے شک. آج ہم سمجھ گئے بے شک. تو وہ ادھر کا جو ایک نسخہ کیمیا لایا اس کا نام ہے قرآن پاک، جس کو قرآن حدیث سے جتنی محبت ہے اتنے ہاتھ بلند کر کے وہ بول رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر جب آپ نے فرمایا نا رب ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے، بیٹا بھی وہی، بیٹی بھی وہی دیتا ہے، روزی بھی وہی دیتا ہے، شادی بھی وہی کرواتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو 12 سال تک رسول
اندر سے تو پتہ چل گیا تھا کہ بات صحیح فرما رہے ہیں، جو بھی فرما رہے سچ ہے، پر بات کوئی بنی کہ رسول علیہ السلام کے ساتھ ضد والی بات پر اڑ گئے، جم گئے، نہیں کہنے لگے ہم تو تب مانیں گے کہ سورج کو پلٹایا گیا، دیکھ لیا، مان جانا چاہیے تھا نا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، دکھایا، نہیں جب نہیں مانتے تو تب مانیں گے جوڑ کے دکھاؤ، اور جوڑ دکھایا پھر نہیں، درختوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، درخت جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، پتھروں کے پاس بے جان پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، ایک لوٹا ہے انگلی ڈالتے چشمے پھوٹ اٹھتے ہیں، سبحان اللہ، کیا کیا انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی اور کیا کیا ڈیمانڈ میرے رسول نے پوری نہیں فرمائی، جو وہ کہتے تھے آپ پوری فرما دیں، اس سے زیادہ بھی، سبحان جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جن کے قدموں پہ سجدے کریں جانور، سبحان اللہ، بے گواہی شجر منہ سے بولے حجر، اس نبی کی عظمت اچھا ویسے بدے کی بات ہے، ہم ارو بھی کہہ سکتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت لاکھوں کیوں کہا، یہ بھی خاص بات ہے انشاءاللہ زندگی کے آج دنوں کو مبارک ہے، اس لیے یہ خاص بات ہے، مزہ آ جائے گا کہ عربوں کی ہو سکتا تھا، شعر و وزن رہتا، ردیف کافی کا خیال رکھا جاتا، لیکن عربوں کے چھوٹے لاکھوں کی ان کا آگے کی بڑی مزے کی بات ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہی جان سکتے ہیں، اور ان کے بتانے پر مستاذ صاحب میں نے بتایا، سبحان اللہ، اور جب ہم نے آپ کو اشارہ کیا تو سبحان اللہ نکل گئے، تو 12 سال تک میرے رسول علیہ السلام کی وہ شان دیکھتے تھے، معجزات دیکھتے تھے، عزت دیکھتے تھے، بلندیاں دیکھتے تھے، لیکن اپنے ضد پر جو اڑنا تھا اڑے رہے، مختلف طریقوں سے ضد کرنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے، اعلان قدرت ہوتا تھا، اے رسول نو ٹینشن، پریشان نہیں ہونا، وجہ یہ ہے آپ پریشان کیسے نہیں ہوتے تھے، آپ کو غم اس بات کا ہوتا تھا، رونا اس بات کا آپ ہوتے تھے، اس کی باتیں تھے کہ یہ بدبخت مجھے پہچان نہیں رہے، پہچانیں گے تو دوزخ کی مصیبت سے بچ جائیں گے، جبریل معراج کی رات جب دوزخ کی حالات دیکھے نا ڈاکٹر صاحب، حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے، بھائی صاحب سے بھی میں نے سنا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا، بہت بڑی خطرناک آواز آئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آواز سنی نے فرمایا کہ یہ آواز کیسی ہے، آواز قدرت آئی کہ آج سے 70 سال 700 سال پہلے 700 سال پہلے اوپر سے ایک پتھر دوزخ میں بطور سزا پھینکا گیا تھا، آج وہ گرا ہے، نہیں سمجھ رہے، جس کی گہرائی میں 700 سال پتھر کو لگے جو چٹکی میں گر جا سکتا ہے، 700 سال، 7 سال کی طرح آپ دیکھیں 7000 سال کے ساتھ کیا ہے، انسانوں کو وہاں سے ذلیل کر کے پھینکا جائے گا، جو گستاخ رسول ہوں گے، اب دور دیکھو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ، سبحان اللہ نہیں جانتا تو توبہ کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، چغلی ہم کھائیں، قرآن ہم نہ پڑھیں، مختلف مقامات میں ہم دین کے کاموں سے دور رہیں، افسوس نہیں ہے، میں نے بچے کی کمپلینٹ کے ساتھ ساتھ کی میں بتا دوں، دکھ ہے میرے سینے میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے ایک والد صاحب کو اس کی والدہ کو میں نے فون کیا کہ آپ کے بچے پڑھنے نہیں آ رہے بغیر چھٹی کے، بغیر اطلاع کے، تو میں نے کہا جو سکول ہوتے ہیں، جو دنیاوی تعلیم کے مرکز ہوتے ہیں، وہاں تو تمہیں اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، منت سماجت اپلیکیشن منظور ہوئی تو چھٹی ہوتی ہے، ورنہ نہیں، تو تم نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے، جواب میں پتہ کیا کہا، میں نے بڑے آرام سے بات کی، میں مزاجن کسی سے بات کروں اللہ کا فضل ہے کہ بلا والد صاحب کی اماں جی کی تربیت ہے، ہم کو لگتا ہے نہیں، میں نے آرام سے ان کو فون کیا، تو وہ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان کو آپ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ان کو نہ پڑھائیں، ان کو کسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، کوئی کام سیکھنے کے فرق، یہ اتنا بھی دامن ماں باپ نہیں کرتے کہ بندہ کمپلینٹ کرے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھیجیں گے، اتنا بھی نہیں، ہاں یہ استغفر اللہ کا ہی مقام ہوتا ہے، نماز کے لیے بھیجو، گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ جو بچے جاتے ہیں فلاں چھپ جاتے ہیں، مائیں پردہ ڈال کر نیند کر بھیج دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ تو گھر آئی مرضی بھائی تمہاری، اے میری بیٹیوں
اور اپنے کام پر ذرا خیال رکھنا. یہ تم رسول پاک کے دین سے وفا کر رہے ہو. جو بات یہ کر رہے ہو وفا کر رہے ہیں. بولو ذرا نہیں کر رہا. وہاں کا معاملہ یہ ہے نہ قضا ادا ضروری ہے بھائی مصطفیٰ سے وفا. سبحان اللہ. یہ نماز یہ کیا نماز ہے ہماری؟ سجدہ یہاں پہ ہے, بیٹھے بلار میں ہیں, کروار کر رہے ہیں, کسی کو تنگ کیسے کرنا ہے, سوچ سجدے میں رہے, قیام میں یہ کرے نا. اور اگر اس سے خالی بھی ہو تو یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, یہ تو دین کے ارکان ہے, رکن ہے چھوٹے چھوٹے. اصل تو حضور کے غلامی محبت کا نام ہے. کیوں نہیں بولے؟ سبحان اللہ. پوچھا کیوں نہیں بولے؟ سبحان اللہ. آواز مدینے جانی چاہیے. تو یہ وفا نہ قضا نہ ادا ضروری ہے, بس میرے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے. وفا سے سب کچھ ملتا ہے. تو 12 سال تک تو وہ دوزخ کی گہرائی آپ اندازہ لگائیں, اس میں جو جلیں گے وہ پتھر اور انسان ہوں گے. سورہ تحریم پارہ نمبر 28, ہاں پارہ نمبر 28, آخری سورہ مبارکہ سورہ تحریم. رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, قوا انفسکم, بچاؤ, واہلیکم, اپنے گھر والوں کو, اور گھر والوں سے بھی, گھر والوں کے علاوہ جتنے آپ کے ساتھ ملحق ہیں, جو جڑے ہوئے شاگرد ہیں, مرید ہیں, دوست ہیں, فالوورز ہیں, جس نے کلمہ پڑھا وہ اگر انگلینڈ میں بھی بیٹھا ہے تو تم یہاں سے اس کو بھی تبلیغ کر کے اسے بھی دوزخ سے بچاؤ. یہ اللہ پڑھ رہا ہے. والحجارہ علیکم نارا, اس آگ سے جو دوزخ والی خطرناک, وقودھا الناس, جس میں جائیں گے انسان, ناس لوگ ہوتے ہیں, لوگ جائیں گے, والحجارہ, اور پتھر, اور اس پر ہم نے مقرر کیا والملائکہ, ایسے فرشتے, غلاظ شداد, شدت والے. ایک تو غلیظ ہوتا ہے نا, غلاظ گندگی کو کہتے ہیں, ادھر کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ اس سے معنی میں کہا گیا کہ اتنے سخت ہوں گے کہ تم ان کو دیکھ بھی نہیں سکو گے, اتنے خوفناک ان کی شکلیں ہوں گی ان فرشتوں کی جو دوزخ کے کام کرنے والے ہوں گے. تمہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں سے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, سورہ اقرا پہلی سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی, تو ذلیل کر کے ننگے اونٹے گھسیٹ کر اس میں جب ڈالیں گے نا تو پتھر کو 70 سال 700 سال یا 7000 سال جان لگے جانے میں نہیں لگے گا. سوچو ذرا, کر سکتے ہو, کرو گے برداشت؟ نہیں ہو سکتا. تو کم از کم دو دے گا استغفر اللہ. استغفر اللہ. تو رسول اس لیے روتے تھے, سارے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا معاملہ تھا کہ میری امت, اس لیے روتے تھے کہ مجھے جو ستارے ہیں نا رب ان کو معاف نہیں فرمائے گا. عبداللہ ابن ابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے, قربان جائیں رب کے قدرت پر اور تمہاری سبحان اللہ پر بھی. سبحان اللہ. عبداللہ ابن ابی اتنا بڑا منافق کا سردار, اور بیٹا نبی پاک کا سچا غلام. سبحان اللہ. اب تو بندی ہے نا, سبحان اللہ. ہاتھ چک کے بندی ہے, سبحان اللہ. رب کی شان ہے نا. تو بس ایک آدھ منٹ رہ گئے. تو جب عبداللہ ابن ابی کا آخری وقت آیا تو وہ آیا, وہ حضور کا غلام کا صحابی تھا. کہتے یا رسول اللہ کرم فرمائیں, اپنا کرتا مبارک نہ فرما دیتے, میں اپنے باپ کو پہناؤں گا تو میرا ایمان ہے. رسول نے فرمایا تم لے جاؤ, میں دے دیتا ہوں. آئے ہو تم مانگو, میں دے دیتا ہوں. اگلی بات فرماتے فرماتے رک گئے. وہی آئی, اے رسول یہ 70 بار کے لباس بدلے, ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے, کیونکہ یہ صرف کافر نہیں کہ آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا تھا. ہم اپنی باتیں چھوڑ دیں گے, جو میرے نبی کو اذیت دے گا ہر دن نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. اتنا خطرناک یہ جرم ہے شان مصطفیٰ میں ذکر برابر بھی گستاخی کرنا. اور تم بھی خیال رکھا کرو, جب شان مصطفیٰ بیان ہو رہی ہو تو مجھے کیوں کہنا پڑتا ہے تمہارے ہاتھ آسمان کو چھوئیں اور آج تباہے کا بنا کے مدینہ پہنچ جائے کرے. بدھ کو بن رہی ہے انشاءاللہ, بدھ کو بنے گی شبی میں رات کا, بدھ کا بھی روزہ رکھی, رات عبادت ہوگی, مسجد کھلی ہوگی, مدار کا ہوگا, مختلف مقامات کے
فراہم کریں گے انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہوگا، اور پھر جمعرات کا روزہ رکھیں انشاءاللہ. تو ایک سال پچھلے ایک سال میں کے گناہ بھی معاف، ایک روزے کے بدلے اللہ سالوں کے روزے عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ساتھ ساتھ